محترم علی احمد فاطمی صاحب کو جتنا واقعی یہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے مشن کو علی احمد فاطمی صاحب نے جیا ہے، اپنے ادب کا حصہ بنایا ہے، اور جو کیفی صاحب پہ کام ان کے ہیں وہ خود ایک تحقیقی مقالے کے متقاضی ہیں۔ خود علی احمد فاطمی صاحب پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر اس وقت میں صرف حرف التماس پیش کر دوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس کی خدمت میں گزارش کا ایک لفظ پیش کر رہا ہوں جس نے ترقی پسند تحریک کو صرف لکھا اور پڑھا نہیں بلکہ جیا ہے اور عملاً اس کو ثابت کیا ہے، روشن کیا ہے۔ ذرا استقبال کریں آپ پروفیسر علی احمد فاطمی کا، کلیدی خطیب۔ آج کی اس محفل کے صدر اور ہماری یونیورسٹی کے زمانے کے سینئر جناب وی این رائے صاحب، میرا خیال وہی صدارت کر رہے ہیں، رائے صاحب مہمان خصوصی ہیں، مہمان صدر شارف صاحب۔ اچھا، شارف صاحب کر رہے ہیں۔ چلیے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے معززین ہیں، ارے میں ابھی سفر سوار ہے، بھاگا ہوا ہے تو لیکن کیفی صاحب کے معاملے میں میرے کوئی جوش میں کمی نہیں ہے۔ میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو تمہید میں جو میرے مراسم رہے ہیں ان سے چند سطریں وہ ملاحظہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد ان کے جو سماجی اور بنیادی سروکار تھے شعر و ادب کو لے کر ان پر بات چیت بہت مختصراً عرض کروں گا۔ میری کتاب آ چکی ہے، اب اس لیے اس میں سے نیا کچھ نکالنے کی میں ان چند خوش قسمت طالب علموں میں سے ایک ہوں جو کم عمری میں ہی ایک نظریہ اور ایک نظریاتی تحریک سے وابستہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایم اے یعنی 1973-74 کا طالب علم تھا، اس وقت جدیدیت کا زور تھا اور مجھے اس عہد کے فیشن اور ماحول کے تحت اسی جدید رجحان کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے گھر کا صوفیانہ اور انسان دوستی کا ماحول اور احتشام حسین، سید محمد عقیل جیسے ترقی پسند اساتذہ کی شفقت اور شاگردی اور محمد حسن قمر رئیس، شاعر اردلوی کی صحبت و خرد نوازی نے مجھے ابتدا سے ہی ترقی پسندی کی طرف مائل کیا، اور یقیناً یہ میرے دل و دماغ کی بھی آواز تھی۔ بہرحال 1973 میں جب میں ایم اے سال اول میں تھا تو انہی دنوں کیفی اعظمی، نیاز حیدر، اجمل اجملی وغیرہ کسی سلسلے میں الہ آباد آئے۔ استاذی عقیل صاحب کے گھر پر ایک خصوصی نشست رکھی گئی اور عرصے تک تعطل کا شکار انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ کی اثر نو تشکیل کی گئی۔ عقیل صاحب صدر بنائے گئے اور مجھے جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ اس وقت اتنے قریب سے ان اکابرین بالخصوص کیفی اعظمی کو دیکھنا، ملنا اور سننا میرے لیے ایک حادثہ ہی تھا۔ انجمن کی سرگرمی شروع ہوئی اور مجھے لگا کہ ایک پختہ شاہراہ مل گئی جس پر مجھے کام کرنا ہے۔ انجمن کی الہ آباد شاخ نے بڑے بڑے جلسے، مذاکرے اور مشاعرے کیے، اس کی ایک الگ داستان ہے۔ اسی توسط سے کیفی اعظمی سے قربتیں بڑھتی گئیں، تحریک کے ایک بزرگ و خرد کی طرح بھی اور ایک باپ اور بیٹے کی طرح بھی۔ وہ جب بھی اعظم گڑھ، لکھنؤ، میجواں وغیرہ آتے تو مجھے ضرور مطلع کرتے، کئی دن ہم ساتھ رہتے۔ 1980 میں جب جونپور میں وامق صاحب کا جشن منایا گیا تو اس میں کیفی صاحب نے مجھے خصوصی مقرر رکھا۔ جونپور میرا ننیحال ہے اور وامق صاحب دور کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، اس لیے جو تقریر ہوئی وہ نظریاتی تو تھی ہی، اس سے زیادہ جذباتی تھی۔ اس تقریب کے بعد تو کیفی اور وامق کی لازوال محبتوں کے ایسے سلسلے شروع ہوئے جو ان دونوں کی وفات پر ہی ختم ہوئے۔ پھر یہ سلسلے اور پھیلے اور مجھے فخر ہے کہ میں فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، علی جواد زیدی، وامق جونپوری، نازش پرتاپ گڑھی وغیرہ سے بے حد قریب ہوا۔
اسی طرح نقادوں میں احتشام حسین، اعجاز حسین، محمد حسن، ممتاز حسین، محمد علی صدیقی، قمر رئیس، شارب الدلوی، صدیق الرحمن قدوئی وغیرہ سے نہ صرف قربت ملی بلکہ ان کی علمیت اور عظمت سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس بھیڑ میں کیفی کی ایک الگ شناخت تھی، شاعری میں بھی اور شخصیت میں بھی۔ وہ بے حد شریف اور بامروت انسان تھے، لیکن اتنے ہی ہمت اور پر استقلال بھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب آوارہ سجدے میں شامل ایک نظم پر تنازعہ ہوا تو چاروں طرف سے شدت پسندوں نے ان کا گھیراؤ کیا، تو ان کمزور اور پریشان کن لمحوں میں بھی ان کی ہمت دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ ہم سب سے کہتے یہ لوگ بزدل ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے، پھر یہ بھی کہتے کہ یہ ہمت ہمیں رشیدہ آپا نے دی ہے، ڈاکٹر رشید جہاں۔ جب انگارے کے خلاف ہنگامہ ہوا تو ہم لوگ بھی ڈر گئے تھے، لیکن وہ نہیں ڈریں، وہ ہم لوگوں سے ایسا ہی کہا کرتی تھیں، یہی پیغام فاطمی میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کیفی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، معذوری میں بھی عدم مجبوری اور محنت مزدوری، شخصیت میں ہمت و استقلال اور شاعری میں آمیزہ جلال و جمال۔ کیفی صاحب کس درجے کے شاعر تھے اور ان کی انفرادیت و اہمیت کیا تھی، یہ مباحث آئندہ سطروں میں سرسری طور پر اٹھائے گئے ہیں۔ یہ تحریر تو بس تمہید ہے اس بڑے ترقی پسند شخص و شاعر کے تئیں ایک چھوٹے ترقی پسند کا خراج اور احترام و عقیدت کا اظہار۔ اب یہاں سے میں گفتگو ان کے شعر و ادب کی طرف لا رہا ہوں۔ ہر عہد میں میر و غالب نہیں ہوا کرتے، جوش اور فیض بھی ہوتے ہیں، سردار اور کیفی بھی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا عہد ہوتا ہے اور اپنا اپنا رنگ اور اسلوب، ہر ایک کی اپنی خدمت ہوتی ہے اور اپنی اہمیت۔ اسی طرح اگر ایک طرف عشقیہ شاعری کی اہمیت ہے تو دوسری طرف صوفیانہ حکیمانہ شاعری کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں۔ ایک طرف شاعر ذاتی احساسات کو اجاگر کرتا ہے تو دوسری طرف اجتماعی شعور اور اپیل کی بھی تو اپنی اہمیت ہے۔ شاعری میں اگر انفرادیت، اشاریت اور رمزیت کی اپنی اہمیت ہے تو دوسری طرف عوامیت، اجتماعیت اور سادگی و سلاست کی بھی اہمیت ہے۔ عوامی شاعری اور اجتماعی شاعری کی ایک الگ اہمیت ہے۔ شاعری میں جتنے زیادہ رنگ ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ ہمہ رنگ اور ہمہ جہت ہوگی، ویژن اور وسعت اختیار کرے گی۔ ذہین اور ہوشمند قاری اور بالخصوص نقاد کو محض اپنی ذاتی پسند و ناپسند اور ذہنی تحفظات اور مفروضات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کو ان تمام صورتوں میں انہی کی وحدت افکار و اقدار کی روشنی میں جانچنا و پرکھنا چاہیے۔ جس کی جتنی خدمت اس کا اتنا اعتراف اور اظہار۔ کیفی اقبال اور فیض نہ سہی لیکن کیفی تو ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کیفی کو محض، یہ جملہ سنیے گا سبھی آپا، کیفی کو محض کیفیات کے حوالے سے نہیں بلکہ ترقی پسند شعریات کے ایک مخصوص جمالیاتی سیاق و سباق میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں حقیقت رومان میں نہیں بلکہ رومان حقیقت میں تبدیل ہو کر ایک شفاف اور پیچیدہ تخلیقی حقیقت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ عرفان اور وجدان کیفی کی تخلیقات کے بدن اور متن میں ڈوبے اور اس کا حصہ بنے، یا پھر ترقی پسند عہد میں ڈوبتے ابھرتے حقیقت کے اس متزلزل و مرتعش تصور کو سمجھے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے، جس کا شکار اردو تنقید رہی ہے، جس میں ترقی پسند تنقید بھی شامل ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے سے خوبصورت جملہ نکل جاتا ہے، آپ کی توجہ اگر رہے، ہاں نہیں وہ آنا جانا بھی تو لگا ہے نا، بڑا مشکل ہوتا ہے جذباتی قسم کا مقالہ اس میں پھر فکر و خیال کو بھی ڈالنا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کیفی کی شخصیت بالخصوص شاعری کو سمجھنے کے لیے
कैफी की इब्तदाई ज़िंदगी को भी थोड़ा समझना होगा। आखिर क्या वजह है कि एक नौजवान जो ज़मींदार घराने में पैदा होता है और हमदर्दी रखता है गांव के गरीब और नादार बच्चों के साथ, ईद में नए कपड़े नहीं पहनता कि गांव के तेली के लड़के के पास कपड़े नहीं हैं। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, खुद कैफी ने भी लिखा है, कमर रईस ने भी कोट किया। गांव देहात के बिगड़ते और बदलते हुए हालात और घर वालों के जागीरदाराना व जालिमाना रवैयों के खिलाफ वो सरकशी करता है, अपने ही घर वालों के खिलाफ, अपने ही बाप दादा के रवैयों के खिलाफ वो सरकशी करता है और फिर लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ इसलिए भेजा गया सुल्तानुल मदारिस में कि एक तो लड़का ऐसा निकल जाए ख़ानदान में जो दरूद व फातिहा पढ़ना जानता हो। यहाँ उसे दीनी तालीम के लिए मदरसे सुल्तानुल मदारिस में दाखिल कर दिया गया, लेकिन मदरसा और मजहबी अफराद के ख़िलाफ़ वहाँ भी आवाज़ सरकशी बुलंद की और बाकायदा नज़में कहने लगे। ख्याल रहे कि घर के इल्मी व अदबी माहौल ने उन्हें इब्तिदान गज़ल गोई की तरफ राग़िब कर दिया और वो दो एक गज़लें कह के अपना तारुफ भी करा चुके थे और कैफी तखल्लुस भी वहीं से मिला, घर से एक शेरवानी और एक तखल्लुस उनके वालिद ने उनको दिया। और उनका ये शेर बुज़ुर्ग शोरा को तो पसंद भी आ चुका था, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। एक तुम कि तुमको फ़िक्र नशेबो फराज है, एक हम कि चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। इन दोनों अशार में सिराज अजमली साहब खलल पड़े और चलल पड़े की रदीफ गौर तलब है और इसी से उनकी मिजाजी और तख्लीकी उस्ताद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हरकी शायर लखनऊ ही में उन्होंने अंगारे का हादसा का न सिर्फ ज़िक्र सुना बल्कि उसके पढ़ने का भी इत्तेफाक हुआ। वो एक अलग किस्सा है मदरसे में किस तरह मौलवी लोग मज़े ले लेके अंगारे पढ़ रहे थे। कुछ और भी वाक़े हुए जिससे यह हुआ कि मदरसे का वो एहतिजाज एक फ़िक्री व अखदारी हैसियत अख्तियार कर गया और वो स्ट्राइक जो उन्होंने मदरसे के निज़ाम के ख़िलाफ़ की थी उसका दायरा समाजी निज़ाम तक फैलने लगा। इत्तफाक से वो ज़माना भी जद्दोजहद आज़ादी का था, हर दिल में नजाते ग़ुलामी की आवाज़ गूंज रही थी। ये गूंज कैफी जैसे हसास और ज़िम्मेदार नौजवान के दिलो दिमाग में कुछ ज़्यादा ही पैदा हुई और वो उधर मदरसे से निकले तो उधर गज़ल की क़ैद से भी आज़ाद हुए। वालिदैन ने तो मदरसे में इसलिए दाखिल कराया था कि कम से कम ख़ानदान के एक लड़के को फातिहा पढ़ना आ जाए। अब सुनिए आयशा सिद्दीकी का जुमला है नहीं, वरना उनको भी लुत्फ़ आता। फातिहा पढ़ना आ जाए, लेकिन बकौल आयशा सिद्दीकी कैफी साहब उस दरसगाह में और मजहब पर फातिहा पढ़ के खुद ही निकल आए। उसी लखनऊ में उनकी मुलाकात, ये टर्निंग पॉइंट है कैफी आज़मी की ज़िंदगी का, जिसको हम लोग सरसरी लेते हैं। लेकिन देखिए एक जो छटपटाहट थी, इस्तिराब था नौजवान कैफी में, उसको कैसे एक राह मिलती है। उसी लखनऊ में उनकी मुलाकातें, जब ये मदरसा सुल्तानुल मदारिस के गेट पर खड़े होकर स्ट्राइक की तकरीर कर रहे थे और नज़में भी सुना रहे थे, उसी तरफ से अली अब्बास हुसैनी का गुजर हुआ, बुजुर्ग अदीब अब्बास हुसैनी। अब्बास हुसैनी ने बुलाया नौजवान को कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, ये वो, तो उन्होंने सब बताया। वो उन्हें एहतिशाम हुसैन जो उस वक्त बारूद खाने में रहते थे वहाँ ले गए और उन्होंने फिर अली सरदार जाफरी से मिलाया। इसी लखनऊ में उनकी मुलाकातें अली अब्बास हुसैनी, एहतिशाम हुसैन और अली सरदार जाफरी से हुई। कैफी की जोशीली नज़में सुनकर वो सब के सब मुतासिर हुए और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर ले गए। इन तमाम तरक्की पसंद शोरा व दानिश्वरान से मुलाकातें और फेडरेशन में शिरकतें और फिर इश्क की वारदातें जो बहुत ज़रूरी थीं, उस उम्र में होना ही चाहिए था। एक ऐसा वाक़या हुआ क़ल्बी कि जिसकी वजह से उनको लखनऊ छोड़ना पड़ा और वो कानपुर चले गए। कानपुर में, और सनती शहर, मज़दूरों का शहर, वहाँ मज़दूरों की सभाएं, सुर्ख परचम, इन सब ने मिलकर कैफी को एक नई राह दिखाई और वो नए अंदाज और ललकार की नज़में कहने लगे।
جو پہلے کمیونسٹ اخبار میں شائع ہوئیں، اس کے بعد ان کے پہلے مجموعے جھنکار. دیکھیے یہ بات بھی بظاہر معمولی ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس وقت ترقی پسند شعراء اپنے پہلے یا دوسرے شعری مجموعے کے نام روایتی طور پر نہیں رکھ رہے تھے. جھنکار، پرواز، شعلے اور مجاز کی آہنگ، یہ ساری چیزیں 38، 39، 40، 42. ذرا فیض کا معاملہ دوسرا تھا، وہ غالب سے اتنے متاثر تھے کہ اس کی وہاں سے انہوں نے بہت سارے نام لیے. پہلے مجموعے جھنکار جو 1944 میں شامل ہوئیں، خیال رہے کہ ایک وہ شاعر جس کی ابتدا غزلوں سے ہوتی ہے اور کیفی تخلص بھی وہیں سے ملتا ہے، لیکن محض 24 اور 25 سال کی عمر میں شائع ہونے والے اس مجموعے میں وہ ایک غزل بھی شامل نہیں کرتا اور اپنی مجموعے کا نام روایت سے ہٹ کر جھنکار رکھتا ہے. دراصل کیفی نے اپنے آپ میں ایک انحرافی اور احتجاجی شخصیت پائی تھی. ابتدا ہی میں اپنے گھر کے ماحول سے بغاوت پر آمادہ، گھر میں، یہاں سے دیکھیے گا، گھر میں میر انیس کا کلام اور حضرت امام حسین کے حق پسندانہ کردار کا مطالعہ، اور گھر کے باہر ملک اور معاشرے کا ماحول، ہر طرف آزادی کے چرچے، نغمے اور پربھات پھیریاں، ان سب نے کیفی کے ذہن پر اثر ڈالا اور وہ روایتی شاعری سے منحرف ہو کر باغیانہ لب و لہجہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے. پہلا مجموعہ جو صرف 25 سال کی عمر میں شائع ہوا، جس کی ساری نظمیں ٹین ایج کی نظمیں کہی جا سکتی، لیکن ان کا لہجہ اور تیور دیکھیے تو آپ سب حیران رہ جائیں گے. تبھی تو کامریڈ سجاد ظہیر نے کہا اردو شاعری میں ایک نیا پھول کھلا ہے، سرخ پھول. ایک طرف کیفی کے یہ ذاتی حالات تھے جس سے وہ خود متاثر ہو رہے تھے، تو دوسری طرف مغرب سے آتے ہوئے وہ خیالات اور افکار بھی تھے جس سے نہ صرف ترقی پسند شعراء بلکہ پورا ادب متاثر ہو رہا تھا. پوری دنیا میں سائنسی علوم و فنون کی ترقی اور مادیت سب سرگرم عمل تھے. عالمی جنگ کے اثرات نے حقیقت شناسی کے تصورات ہی بدل کے رکھ دیے. فنکاروں اور تخلیقاروں نے حقیقت شناسی کو نئے انداز اور زاویے سے سمجھا اور برتنا شروع کر دیا. خارجی اور داخلی محسوسات باہم متصادم تھے اور دونوں کے مابین نازک رشتوں پر اثر نو غور ہو چلا تھا. نئی حقیقتوں کی تلاش کی جانے لگی تھی. مارکسزم نے جہاں جدلیاتی مادیت کا جادو چلایا، وہیں دوسری طرف قنوتیت کو بھی حقیقت کا ہی ایک پہلو قرار دیا. دونوں بہت الگ نہیں ہیں جو سمجھے جاتے ہیں. جبکہ سائنس نے سارے حقائق روشن کر دیے تو آفتاب اور ماہتاب بھی زمین کی ایک ٹکیا نظر آنے لگے اور انسان کو کائنات میں اپنی حیثیت کا علم ہونے لگا. تو قنوتیت کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل تھا. بقول ڈی ایچ لارنس، سائنس نے کائنات کو ہمارے لیے مردہ بنا دیا، سورج کو اس نے مار کر ختم کر دیا، علم نے چاند کو بھی قتل کر دیا، مشینوں نے زمین کو بھی مار ڈالا. انکوٹ. ترقی پسند دانشوروں نے ان سب تبدیلیوں کو مثبت انداز سے لیا. انہوں نے ان داخلی حقائق کو بھی خارج سے جوڑ کر دیکھا. اور میں یہ داخلیت اور خارجیت کی جو بحث اردو میں ہوتی ہے، میں ان دونوں کو الگ کر کے نہیں دیکھ پاتا. اپنے آپ میں داخلیت کوئی چیز نہیں ہوتی. میرا خیال یہ ہے کہ تمام تر خارجی دباؤ اور محرکات اور عوامل سے ہی داخلیت کا ایک کیفیت پیدا ہوتی. آپ اس کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. غرض کی پرانی قدروں کی شکست و ریخت نے نئی قدروں کی تلاش کی طرف مائل کیا. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اشتراکیت کا رجحان بڑھنے لگا. پہلی جنگ عظیم کے بعد اقتصادی بحران نے اس میں اور مدد کی. روس کے اشتراکی نظام نے بھی تقویت پہنچائی. ساری دنیا میں مارکسزم کا بول بالا تھا. بقول جواہر لال نہرو، ساری دنیا مارکسزم کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، بعض خوف اور نفرت سے اور دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی امید اور خواہش کے بھی ساتھ. انکوٹ. ترقی پسند تحریک اٹس سیلف اور انگارے کی اشاعت کو بھی ان سب سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. وہ جو ایک پیچ و تاب ہے، جو اضطراب ہے، جو چھٹپٹاہٹ ہے انگارے کی کہانیوں میں،
وہ پورے اس وقت اس کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چند کی ترقی پسند شعراء نے اپنی ادبی روایت، یہ پوائنٹ بھی غور طلب ہے کہ ترقی پسند شاعروں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لمحے موجود کے شاعر ہیں، وہ تو نعرے کے شاعر ہیں، کلاسیکیت سے ان کا رشتہ نہیں، جو سراسر غلط ہے۔ کچھ اشارے میں دوں گا۔ اگر یہ ہوتا ایسا تو سجاد ظہیر ذکر حافظ جیسی کتاب نہ لکھتے، یا پیغمبران سخن جو کتاب سردار جعفری کی ہے، اور سبط حسن تو مارکس کو تلاش کرتے کرتے موسیٰ تک پہنچ گئے، پوری کتاب ہی لکھ ڈالی موسیٰ سے مارکس تک۔ ترقی پسند شعراء نے اپنی ادبی روایت اور کلاسیکیت پر غور و خوض کرنے کے بعد درمیان سے راہ نکالنے کی کوشش کی، مجاز، فیض، مجروح، جذبی وغیرہ جس کی بہترین مثالیں۔ لیکن کیفی کا معاملہ ان سب سے قدر مختلف تھا۔ انہوں نے مغربی رجحانات و میلانات کو کتنی گہرائی اور باریکی سے سمجھا ہوگا، یہ مرحلہ تو تحقیق طلب ہے۔ اس لیے کہ کیفی کوئی بڑے مفکر و فلسفی نہ تھے، وہ ایک حساس، انسان دوست اور حق پسند انسان اور شاعر ضرور تھے۔ ان کا کمٹمنٹ انسان اور انسانیت سے پہلے تھا۔ اشتراکیت کے قریب آنے سے قبل وہ ترقی پسند عناصر کو گلے لگائے ہوئے تھے۔ اشتراکیت میں انہیں یہ سب کچھ ایک منضبط فکر کے ساتھ نظر آیا، اس لیے وہ اس پر یقین کر بیٹھے اور پھر ساری زندگی یقین کیے رہے۔ اسی لیے تا دم مرگ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک سوشلسٹ نظام میں آنکھیں بند کریں۔ ایسا ہو پایا یا نہیں، لیکن یہ تو ضرور ہوا کہ مرتے دم تک اشتراکیت کی شمع ان کے سینے میں روشن رہی، ان کی سانسوں میں رچی بسی رہی۔ وہ ان دنوں بھی اس سے دامن نہ چھڑا سکے جب ان کے سجدے آوارہ ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، ایک ہی سوز نہاں کل میرا سرمایہ ہے، دوستو میں کسے یہ سوز نہاں نظر کروں، اپنی لاش آپ اٹھانا کوئی آسان نہیں، دست و بازو میرے ناکارہ ہوئے جاتے ہیں، جن سے ہر دور میں چمکی ہے تمہاری دہلیز۔ ان تمام انقلابات اور تغیرات کے باوجود کیفی یہ بھی کہتے ہیں، ہاں مگر ایک دیا نام ہے جس کا امید جھل ملاتا ہی چلا جاتا ہے۔ ترقی پسند شعراء کی یہ بھی انفرادیت رہی ہے کہ ہزار مایوسی کی بات کریں، لیکن نظم ٹوٹتی ہے آ کے امید و نشاط پر۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، ایک پورا ایک سلسلہ ہے وہاں پر۔ اس دور میں یعنی آخری شب سے آوارہ سجدے کا سفر جو تقریباً 30 سال کا ہے، کیفی کی بلوغت اور نفسیاتی حقیقت کی عمدہ تصویریں پیش کرتا ہے۔ چراغاں، دوپہر، زندگی، عورت، بہروپنی، بہترین نظمیں، ساتھ ہی نیچر یا قدرت سے متعلق بعض بہترین نظمیں متوجہ کرتی۔ کیفی کا یہ متوازی تخلیقی سفر جب آوارہ سجدے تک پہنچتا ہے تو اس موڑ پر ایک نئے کیفی سے دکھائی دیتے ہیں، یا نئے سے کیفی دکھائی دیتے ہیں۔ خود کیفی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، جھنکار سے آوارہ سجدے تک میری شاعری نے جو فاصلہ طے کیا ہے، اس میں وہ مسلسل بدلتی اور نئی ہوتی رہی ہے۔ پروفیسر قمر رئیس نے بھی اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ آخری شب اور آوارہ سجدے کی اشاعت میں کم و بیش 30 سال کا وقفہ ہے۔ اس میں ابتدائی چند نظموں کو چھوڑ کر باقی تمام نظمیں اور غزلیں 62 سے 74 کی تخلیق ہیں۔ اس مدت میں دنیا کتنے ہنگاموں اور تہلکوں سے گزر گئی۔ یہ ان کا مضمون ہے کیفی کا تخلیقی سفر۔ کیفی کا یہ خیال کسی حد تک درست ہے، اور اس خیال کے تحت وہ رومانیت سے حقیقت کی طرف گریز کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے وہ حقائق کو رومانی اور جذباتی انداز سے لیتے ہیں، بعد کے دور کی شاعری میں ادراک و آگہی کے بلیغ اشارے اور فن کے عمیق جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر چند کی مادی دنیا کے حالات اور استحصال، جبر و قہر کی شکلیں ضرور بدلی ہیں، لیکن اس کی بنیاد میں اسی انسانی سرشت کا دخل ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔ کیفی کے ہاں ابتدائی مظاہر رومانی تھے، اور اب حقیقی سماجی اور وابستگی اور سپردگی کے ساتھ مارکسی نظریات نے تفہیم و تعبیر کے نئے نئے راستے نکال لیے تھے۔ آج زندگی فٹ پاتھ پر ہے، بھوک و افلاس کے ساتھ ہے۔ اب ذرا یہ بند دیکھیے، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے،
آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار سے کھل جائے گی۔ اپنی نس نس میں لیے محنت پہم کی تھکن، بند آنکھوں میں اسی قصر کی تصویر لیے، دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک، رات آنکھوں میں کھٹکتی ہے سیاہ تیر لیے۔ اب دیکھیے اپنے میچورٹی دیکھیے ان کے نظموں میں، جو ہنگامی اور احتجاجی نظمیں شروع کے دور کی تھیں، بعد کے دور میں ایک بلوغت۔ نظم وہیں ختم ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پوری نظم میں جو ایک خاص قسم کی بالیدگی اور پختگی ہے، نیز اس میں جو ایک مخصوص تخلیقی ڈرامائیت ہے، وہ بڑے بلیغ اشارے پیدا کرتی ہے اور اسے فٹ پاتھ سے بلند کرتی ہے۔ ان کی ایک نظم ابن مریم ہے جو اس طرح شروع ہوتی ہے: تم خدا ہو، خدا کے بیٹے ہو، جو بھی ہو مجھ کو اچھے لگتے ہو۔ مکالماتی نظم ہے، عیسیٰ سے اس کے مجسمے سے خوبصورت نظم ہے۔ اس کے بعد وہ میں سے ہم کی طرف چلے آتے ہیں، اور یہ کوئی صوفیانہ عمل نہیں ہے، بلکہ اسی حقیقی اور عرضی دنیا کا ہم ہے جس کا درد کیفی کی شاعری میں سمایا ہوا ہے، جو ان کی تقریباً ہر نظم میں جھلکتا ہے۔ ان نظموں میں داخلی نفسیات کا جبر دکھائی دیتا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ کیفی خارجی حقیقت کے شاعر۔ احتجاج و انقلاب کے شاعر ہیں، خواہ وہ انقلاب سیاسی ہو، سماجی یا اقداری۔ کبھی جمود، کبھی صرف انتشار سا ہے، جہاں کو اپنی تباہی کا انتظار سا ہے۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ یا نظم دائرہ کا یہ بند دیکھیے: اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں، کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح، چند ریکھاؤں میں چند سیماؤں میں زندگی قید ہے سیتا کی طرح۔ رام کب لوٹیں گے معلوم نہیں، کاش راون ہی کوئی آ جاتا۔ یا ان کی وہ نظمیں جو فرقہ واریت یا بابری مسجد کی شہادت پر کہی گئی ہیں، دوسرا بنداس وغیرہ، ان میں بظاہر ایک گہرا پن نظر آئے گا، لیکن ان کے کمٹمنٹ میں سنجیدگی اور سچائی ہے۔ اس لیے ان کے لہجے میں سادگی اور متانت ہے، پیغام رسانی اور خطابت ہے، اور ایک حقیقت، ایسی حقیقت جس سے اردو کے روایتی سامعین کے کان آشنا نہیں ہے۔ یہ ایک صفحہ 1.5 صفحہ جو میں نے تنقید کو کور کیا، اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایسی حقیقت جس سے اردو کے روایتی سامعین کے کان آشنا ہی نہیں، تنقید کا مزاج بھی آشنا نہیں، اس لیے کہ اس میں تہداری نہیں، معنی آفرینی نہیں اور مشکل پسندی بھی نہیں۔ ایسی شاعری تنقید کے لیے تو ہوتی ہی نہیں، بلکہ خواص کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ تو عام انسان کی شاعری ہے۔ زندگی کی جد و جہد، اذیت، انحراف، بغاوت، سرکشی، پرچم برداری، فٹ پاتھ کی زندگی، جیل خانے کی بے بسی، گندے چکلوں میں جا کر بے بس مظلوم عورتوں کی حمایت کرنا، مار کھانا، روپوش ہونا، غریب علاقوں میں مزدوروں کسانوں میں جا کر ان کے دکھ درد کو بانٹنا اور پھر ان جیسا بن جانا، انہیں نئی زندگی کی مسرتوں سے آشنا کرنا، صرف سماجی ہی نہیں، انسانی اور اخلاقی عمل بھی ہے۔ کسی نقاد کو کیا معلوم کہ جب کیفی فٹ پاتھ پر اخبار بیچ رہے تھے تو فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے بدحال و بے گھر مزدوروں کو دیکھ کر ہی مکان جیسی نظم کہی۔ نوجوان کیفی نے عورتوں کا حسن نہیں دیکھا، ان کی مفلوق الحالی اور مظلومیت پہلے دیکھی اور عورت جیسی نظم کہی۔ فالج کا حملہ ہوا، کئی ماہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے، تب بھی انہوں نے اپنے بارے میں کم، زندگی کے بارے میں زیادہ سوچا اور زندگی کے عنوان سے مارکے کی نظم کہی۔ فرقہ پرستی کا زہر پی کر بہروپنی اور دوسرا بنداس جیسی شہرت یافتہ نظمیں کہیں۔ ایسے بڑا آسان ہوتا ہے نرم، لطیف اور محبت کے موضوعات پر خوبصورت شاعری کرنا، وہ اچھی بات ہے، اسے انکار نہیں، لیکن مسئلہ تو وہاں آتا ہے کہ ایسے سنگلاخ اور کھردرے موضوعات پر نظمیں کہنا آسان نہیں، اس لیے کہ ہم تو زلف و رخسار کے عادی رہے، ہجر و وصال کے مارے ہوئے رہے، ہم نے شبنمی شاعری کو زیادہ پسند کیا اور کیفی تو پتھریلی شاعری کر رہے تھے اور ایک نئی شعری جمالیات کو جنم دے رہے تھے۔ تبھی تو کرشندر نے ایک جگہ لکھا ہے، کیفی کی شاعری دراصل پتھر کی شاعری ہے،
یعنی جب شاعر اپنا سینہ پتھر کر دیتا ہے اور ظلم کی دیوار سے ٹکرا کر شاعری کا شرار پیدا کرتا ہے، لیکن کیفی کی شاعری صرف پتھر کی شاعری بھی نہیں ہے، وہ ایک نرم دل انسان کی بھی شاعری ہے۔ کیفی نے ایک گداز دل کی شاعری بھی کی ہے، اور صرف وہی شخص ایسی شاعری کر سکتا ہے جس نے پتھروں سے سر ٹکرایا ہو اور سارے جہاں کے غم اپنے سینے میں سمیٹ لیوں۔ یہ کرشندر نے کہا۔ اب ذرا فیض کے بھی جملے ملاحظہ کیجئے۔ غم جانا کی ذکر ہو کہ غم دوراں کا، بوسہ لب کی بات ہو یا بوسہ زنجیر کی، ایسی اصطلاح ذرا کم آپ کو سننے کو ملی ہوگی، بوسہ زنجیر۔ بوسہ لب تو بہت سنا ہم نے، لیکن بوسہ زنجیر کی کیفی بات ہمیشہ کھری کرتے ہیں، جس میں صفاق اور بے رحم زندگی، جس صفاق و بے رحم زندگی کے ہم آس پاس ہیں، اسی کی بے کو مقاس منظر کشی کیفی کا مسلک شعر ہے۔ فیض جیسا شاعر اس مزاج کو مسلک شعر کہہ رہا ہے۔ مثالیں دوسروں کی ہوں یا خود کیفی کی، ان سب سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ کیفی کے رنگ کی احتجاجی اور عوامی شاعری کی تفہیم و تنقید کے پیمانے ابھی اردو تنقید نے بنائے ہی نہیں۔ ترقی پسندی نے اس کے آباد و جہاد کو پیش کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن اس کی بھی بنیادیں، معیار و آثار وہی ہیں جو حالی اور شبلی کے رہے ہیں۔ عوامی، انقلابی اور انسانی اور زمینی شاعری کی تو بوتیقہ ہی الگ ہے۔ جب تک اس کی آپ معرفت حاصل نہیں کر لیں گے، اس راز اور اس گیان کو آپ پا نہیں سکتے۔ کیفی اپنی تمام تر معذوریوں کے باوجود زندگی کے آخری سانس تک عملی جد و جہد کرتے رہے، حق پسندی اور حق گوئی کا دامن پکڑے رہے، دوسروں کا درد بانٹتے رہے، دوسروں کے لیے جیتے رہے، پیار تقسیم کرتے رہے اور کہتے رہے کہ پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا، غم کسی دل میں سہی غم کو مٹانا ہوگا، میرے گھر میں تیرے مکھڑے کی ضیا کیا کہنا، تیرے ملنے کی خوشی درد بنی جاتی ہے، ہم کو ہنسنا ہے تو اوروں کو ہنسانا ہوگا۔ بیچ بیچ میں سے ٹکڑے لیے ہیں، بس آخری صفحہ ہے یہ۔ غموں میں شریک ہونے کی مسرت، حضور سنیے گا، غموں میں شریک ہونے کی تو اذیت ہوتی ہے، مسرت کہاں ہوتی ہے؟ غموں میں شریک ہونے کی مسرت، دوسروں کے لیے زندہ رہنے کی لذت، اور آگے بڑھ کر صلیب پر چڑھ جانے کی للک، اور ظلم کے خلاف صدائے احتجاج، یہ سب وہ فلسفے ہیں جو اردو شاعری کی روایتی بوتیقہ سے پرے ہیں۔ اردو کا نقاد، اما یار یہ موبائل اب اس بزرگ آدمی سے بند ہی نہیں ہو رہا ہے کسی طرح سے۔ میں سزان پھر جملہ پڑھ رہا ہوں۔ غموں میں شریک ہونے کی مسرت، دوسروں کے لیے زندہ رہنے کی لذت، اور آگے بڑھ کر صلیب پر چڑھ جانے کی للک، اور ظلم کے خلاف ستائے احتجاج، یہ سب وہ فلسفے ہیں جو اردو شاعری کی روایتی بوتیقہ سے پرے ہیں۔ اردو کا نقاد، اور بالخصوص جدید نقاد، جو اس کا ادراک و عرفان نہیں رکھتا، وہ بقول فہمیدہ ریاض، اب سنیے کہ جملہ فہمیدہ کا، کیا اچھے جملے لکھے ہیں فہمیدہ نے، اور فہمیدہ ہی لکھ سکتی تھیں۔ سنیے ان کے جملے۔ جن لوگوں نے کبھی احتجاج کا نعرہ نہ لگایا ہو، وہ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ یہ کیسی جگر خراش صدا ہوتی ہے، اور یہ نعرہ بلند کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، محسوس کرنے اور صدائے احتجاج کے لب تک آنے کے دوران آدمی پر کیا گزرتی ہے، اس سے وہ واقف ہی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جس وقت وہ یہ صدا بلند کرتا ہے، وہ لمحہ اپنے سینے میں اپنے بدن کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی آواز کو آزاد کرتا ہے۔ بے شک سرخوشی کا انتہا کا لمحہ ہے یہ، تب وہ اپنے آپ سے اوپر اٹھ جاتا ہے، جیسے شعلہ لپک کر بلند ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا جلال اور اس کا جمال دونوں ہی دیدنی ہوتا ہے۔ یہی لمحہ جو آپ اپنی داد ہے اس کے تمام کرب کا حصہ ہے۔ انکوٹ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کیفی کی شاعری پر منطقی انداز کی گفتگو کی جائے، ایماندارانہ جائزہ لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ کیفی، یہ ایک ناقص خیال ہے جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ میں ان کو پورا اشتراکی شاعر بھی نہیں مانتا، میرا خیال ہے کہ کیفی کمیونسٹ اور اشتراکی شاعر سے زیادہ
ہندوستانی پرمپرا اور اردو شاعری کے بنیادی انسانی و زمینی مزاج کے شاعر ہیں، جن میں وہ عوامی رس گھلا ہوا ہے جو نذیر، کبیر، میر وغیرہ کا حصہ ہے، جسے آپ انیس، جوش، سردار جعفری، احسان دانش وغیرہ سے بھی جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی شاعری کا اجتماعی اور تہذیبی مطالعہ کیا جائے تو وہ صرف اپنے عہد کے ترقی پسند شاعری نہیں بلکہ اسی اردو شاعری کی اس روایت کا حصہ نظر آئیں گے جس نے کبھی تاج و تخت، جاہ و حشم اور ظلم و ستم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس کی دل سے مخالفت کی اور زندگی بھر باغی رہے، فقیر بنے رہے۔ نذیر اکبر آبادی سے لے کر کیفی اعظمی تک کی عوامی اور مزاحمتی شاعری کو سمجھنے کے لیے اردو تنقید کو بھی کروٹ لینا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہ شعراء اردو تنقید کے جملہ سنیے گا سراج صاحب، اسی لیے ہمارے یہ شعراء، کیفی اور ان کے پورے قبیل کے شعراء، اردو تنقید کے معیاری چمخم پر نہیں بلکہ عوامی دمخم اور اس کے کیف و کم پر زندہ ہیں، اور ہندوستان کی عوامی تہذیب اور انسانی تنقید انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ بہت شکریہ۔